اس نبی کو پوری کائنات نے مانا، جو ذی شعور تھے انہوں نے تو مانا ہی مانا، یا تھوڑی بہت عقل رکھنے والے تھے انہوں نے تو مانا ہی مانا۔ جنہیں ہم ذوی العقول کے علاوہ غیر ذوی العقول کہتے ہیں، جن کے پاس نہ عقل ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ ان کے اندر روح ہے، اگر ہے ان کے اندر کوئی کسی طرح کی روح تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ مثلا نباتات ہیں، جمادات ہیں، اشجار ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان میں تو روح بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے راستے سے نکلے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا جنگل میں ایک گو مری ہوئی پڑی ہے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں، سمجھتے ہو نا گو، پٹنا گو بھی بولتے ہیں ہم اپنے علاقے میں اس کو، ایک اژدہا ہوتا ہے، گو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا گوہ سے کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کرا۔ کون وہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پٹرا گو سے کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کرا۔ مری ہوئی گو کو جب آپ نے مخاطب کیا، اللہ نے اسے حیات دی، زندگی دی، روح واپس آئی اور وہ ہلتی ہوئی بول اٹھی، اور اس نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ گوہ نے محبت کا اظہار کیا اور آپ پر ایمان لانے کا اظہار کیا اور آپ کا تعارف کرایا اور پھر مر گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ پھر مر گئی، مری ہوئی تھی۔ اس کو بتانے سے میرا منشا یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا پیغمبر دیا جس کی گواہی گوہ نے دی، جس کو گوہ نے پیغمبر مانا، اور ایک موقع پر غالباً ابو جہل اور ان کے کچھ ساتھی آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ جو سامنے درخت کھڑا ہوا ہے یہ آئے اور گواہی دے تو ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کر لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک درخت تو اللہ کی مخلوق ہے اور یہ لوگ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور میرے نبی ہونے کی شہادت کے لیے تیری طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میں اللہ کا آخری پیغمبر اور نبی برحق ہوں
تو تو اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ اور آ کے میری گواہی دے اور پھر واپس چلا جا۔ آپ وہیں کھڑے ہیں اور اشارہ کر کے اس درخت سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا ہے، اور فرمان نبوی سن کر وہ درخت زمین کے پیڑ کو چیرتا ہوا، وہ درخت خم ہو کر جھک کر آپ کے دربار عالی میں حاضری دیتا ہے، اور حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کا سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور پیش کر کے کہتا اللہ کے نبی آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ لوگ مانے یا نہ مانے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ درخت اللہ کے نبی کی اس طرح گواہی دے کر اور اس طرح بیان کر کے اس نے اپنا خطاب کیا، اور خطاب کر کے واپس اپنی جگہ لوٹ گئے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ابھی حضرت مولانا محمد دلشاد صاحب اور شعراء کرام سے آپ حضرات نے بہت سارے تعریفی توصیفی کلمات، اور ابھی نہیں 1400 سال سے یہ سلسلہ تعارف اور تعریف کا چلا آ رہا، اور سب آپ کا تعارف اور تعریف کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کما حقہ آج تک نہ کوئی تعریف کر سکا ہے نہ کر سکے۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا، ہم نے اس پیغمبر کو نہیں سمجھا، نہیں مانا، تو اس جرم کی پاداش میں آج در در کی ٹھوکریں ہمارے گلے کا توق اور دماغ کا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں تہیہ کرو، ارادہ کرو۔ یہ بہت لمبی تفصیل تھی، میں اس کو یہی مختصر کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کے سچے دیوانے، سچے عاشق بنو۔ اور سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ اس کو میں اور آپ نہیں طے کریں گے، خود اللہ کے پیغمبر اس کو طے کر کے گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں طے کیا، نبی نے اپنے فرمان میں طے کیا۔ جو اللہ نے اپنے کلام میں طے کر دیا، جو نبی نے اپنے فرمان میں طے کر دیا، وہ معیار ہے محبت کا۔ میرے اور آپ کے محبت کے معیار کو سمجھنے سے کام چلے گا نہیں۔ وہ معیار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کا اتباع کرنا ہوگا، بغیر اتباع کے کام چلے گا نہیں۔ اللہ نے پیغمبر کی زندگی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس نمونے کے مطابق عمل ہوگا تو کامیابی ملے گی، اور اگر اس سے ہٹ کے ہوگا تو ناکام رہے گا، چاہے محنتیں ہم کتنی کر لیں۔ ایک آدمی مجاہدہ کر کے آسمانوں پہ اڑ رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قرب بھی حاصل کر چکا۔ اللہ کے قرب کے ساتھ اڑنے والا یقیناً قابل مبارکباد ہے، لیکن مجاہدہ کر کے اڑ جانا اور اللہ کے احکامات کی پابندی زندگی میں نہ ہو، نبی کا طریقہ زندگی میں نہ ہو، تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ مجاہدے کے بعد یہ کرامتیں اور یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن قرب خداوندی اسی وقت حاصل ہوگا جب اللہ کے پیغمبر کی ساری اداؤں پر ہم مر مٹے، وہ چاہے ہمارے کاروبار سے ریلیٹڈ ہو، چاہے ہمارے حلیے سے متعلق ہو، چاہے ہمارے سماج سے متعلق ہو،
چاہے ہمارے معاشرے سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہمارے اخلاق سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہمارے کردار سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہمارے بزنس سے تعلق رکھتی ہوں، اور چاہے ہمارے وہ معاملات سے تعلق رکھتی ہوں، جب تک ہم پورا ان پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی نظروں میں ہم محبوب نہیں ہوں گے، اور محبوب نہیں ہوں گے تو کوئی مرتا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، مر رہا ہے مرتا رہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب ہی کے لیے جو ہے، اپنے پسندیدہ بندے کے لیے اس کا ایک نظام ہے۔ وہ نظام کیا ہے کہ جبرائیل کو بلایا جاتا، آواز دی جاتی، جبرائیل مخاطب ہو جاؤ، اور اللہ یوں کہتا کہ فلاں بندہ فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں خطے میں رہنے والا، فلاں نام کا آدمی، یہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا پسندیدہ بندہ ہے۔ آج سے تمہیں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا وہ ہمارا محبوب ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل اس فرمان خداوندی کو لے کر واپس ہوتے ہیں اور فرشتوں کی تمام جماعتوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا معشر الملائکہ، جی آؤ، اے فرشتوں کی جماعت، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں فرمان خداوندی لے کر آیا ہوں۔ وہ فرمان خداوندی یہ ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں خطے کا رہنے والا، جنگلوں میں رہتا ہو یا پہاڑوں میں یا بستیوں میں یا شہروں میں، جہاں بھی وہ رہتا ہے، یہ اس نام کا آدمی اور اس جگہ رہنے والا یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آج سے تم سب لوگ جہاں جس کی ڈیوٹی ہے اس کے اعتبار سے اس سے محبت کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ چنانچہ اس کی محبت چلتے چلتے خشکیوں سے بڑھتے تریوں تک اور سمندروں تک چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ فرشتے متعین ہیں، ہر جگہ پہاڑوں پر بھی، سمندروں پر بھی، اور دریاؤں پر بھی، اور انسانوں کے ساتھ بھی، اور خشکی میں بھی، تری میں بھی، ہر جگہ جو پورا نظام اللہ نے بنایا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ تو ہر جگہ کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں دنیا کی ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ چنانچہ جو واقعات ہیں تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ اللہ کے ایک نیک بندے کے لیے خونخوار درندوں نے جگہ دی اور راستہ بتایا اور راستہ دیا، انتہا یہ کہ وہ اس کے پاس سواری نہیں، تو راستہ طے کرنے کے لیے خونخوار درندے حاضر ہوئے دم ہلاتے ہوئے، اور اپنی سواری نذرانہ عقیدت میں پیش کی اور کہا کہ سر ہمارے اوپر سواری کیجئے، جہاں آپ کو پہنچنا ہے ہم پہنچائیں۔ جن کا کام ہے انسانوں کو دیکھ کر چک کر جانا اور اپنا خوراک بنا لینا، ان درندوں نے انسانوں کو دی ہے میرے دوستو جگہیں، اور ان کی رہبری کی ہے اور ان کی سواریاں بنے۔ اور آج کے حالات یہ ہیں کہ خونخوار درندے تو چھوڑ دیجئے، ہمارے اپنے غیر کو بھی چھوڑیے، ہم خود ایک دوسرے کے لیے اللہ حفاظت فرمائے گویا درندے بنے ہوئے، بھائی بھائی کے لیے ہر وقت کیا سوچ ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مجھے صرف 3 باتیں آپ حضرات تک پہنچانی ہیں جن کی اس وقت پہ سخت ضرورت ہے۔ ان 3 باتوں کو اگر ہم زندگی میں لے آئیں گے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ گئی ہوئی عزتیں واپس ہو جائیں، سکون جو ہمارے مقدر سے تقریباً نکل چکا ہے، عزتیں جو ہم سے دور بھاگ رہی، بلندیاں اور ترقیاں جو ہم سے کوسوں دور جا رہی ہیں،
انشاءاللہ وہ بہت قریب آ سکتی ہیں۔ کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ سب سے پہلی چیز تو اس میں قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا، قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا، یہ ہمارا زندگی کا ایک عمل اور ایک مشغلہ بن جائے۔ بڑے ہیں وہ بھی، چھوٹے ہیں وہ بھی، مرد ہیں وہ بھی، عورت ہیں وہ بھی، سب چاہے ایک حرف روزانہ سیکھیں، قرآن کریم سیکھنا ضروری ہے۔ اگر زندگی کی خیر چاہتے ہیں، زندگی کا سکون چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی تلاوت میں رکھا ہے۔ پڑھنے والے پڑھ چکے ہیں وہ تلاوت کا اہتمام کریں، جو نہیں پڑھ سکے وہ اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ بہت آسان ہے میرے بزرگ، مشکل نہیں ہے۔ مشکل تب ہوگا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن اس طرح بیان کرتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ بہت سخت جملہ ہے یہ قرآن کریم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، شفقتیں، مہربانیاں میں اور آپ سنتے رہتے ہیں اور سنی ہیں ابھی، کس قدر آپ کی مہربانیاں رہی ہیں، اور زندگی میں آپ نے انتہائی تکلیفوں کے باوجود کبھی امت کی شکایت اللہ سے نہیں فرمائی۔ اتنی مہربانیاں کہ آپ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، اور فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہاڑوں کو اٹھائیں اور ان کے اوپر ڈال دیں، یہ ان کے نیچے پس کر ختم ہو جائیں، ان کا کھیل ہی ختم ہو جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا کسی کے لیے۔ تو میرے بزرگوں، قصہ مختصر، آپ نے کبھی شکایت نہیں فرمائی، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شکایت کریں گے اور امت کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میدان محشر میں، دربار خداوندی میں اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ ہے وہ میری قوم، یہ ہے وہ میری قوم جس نے آپ کے پاک کلام کو چھوڑ دیا تھا۔ ان سے سوال کیا جائے کہ اتنے مبارک اور پاکیزہ کلام کو کیوں چھوڑا، جب تک یہ جواب نہ دیں ان کا فیصلہ نہ کیا۔ یہ میری شکایت ہے، یہ میری عرضی ہے۔ اتنا مہربان پیغمبر میدان محشر میں، مدرسے کے جزاک اللہ، اتنا مہربان پیغمبر وہاں اگر شکایت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو کتنے خسارے کی بات ہے میرے بزرگ، کتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ اور وہ کن کے لیے ہے، کن کے لیے شکایت کریں گے، کن کی شکایت کریں گے، کن کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے؟ انہی لوگوں کو جو قرآن کریم سے دور رہے، قرآن کریم کو پڑھا نہیں ہوگا، سیکھا نہیں ہوگا، تلاوت نہیں کرتے ہوں گے۔ آج دوستو قرآن کریم چھوڑ رکھا ہے تو گھروں میں مصیبتیں، بلائیں
رونما ہیں، یہ بیماری وہ بیماری، یہ پریشانی وہ پریشانی، انتہا یہ کہ چلتے چلتے ذہن خراب ہوا اور ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید کسی نے کچھ کرا دیا۔ آئے دن پریشانیاں رہتی ہیں، سب گھر کے لوگ بیمار ہیں، کسی کی ہائے لگ گئی، کسی نے کچھ کرا دیا، ہے نہیں ہے ایسا؟ کچھ نہیں میرے بزرگوں، صرف اور صرف اللہ کے کلام کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی نحوست۔ شادی کی تھی، دلہن تھی، اس وقت پہ بتایا تھا کہ دلہن قرآن شریف پڑھ لیتی ہے، 22 زیور پڑھ لیتی ہے، اردو بھی پڑھ لیتی ہے، اس بیس پر شادی ہوئی تھی، اور قرآن کریم برسوں سے رکھا ہوا ہے جزدان میں پیک، بستے میں پیک قرآن کریم رکھا ہوا ہے۔ دلہن 1 سال پہلے آئی تھی اور یہ شادی میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم اچھا پڑھ لیتی ہے، تعلیم کرتی ہے، اردو جانتی ہے، لیکن گھر میں آ کے 1 سال ہو گیا قرآن کریم کھولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کسی کو دین کی ایک بات بتاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ قرآن جس کی اتنی بے ادبی ہو رہی ہو کہ ساری چیزوں کی صفائی روزانہ ہو، قرآن سالوں ہو گیا، اس پہ سے غرض ہٹانے کی بھی توفیق نہ ہو، پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ اللہ کا لاڈلا پیغمبر کہتا ہے ان اللہ اقواما یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا لاڈلا پیغمبر کہتا ہے کہ لوگوں یقینی جان لو اس بات کو کہ اللہ کی یہ پاک کتاب، اللہ کا یہ پاک کلام قرآن کریم بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے، اور بہت سو کو اسی کے ذریعے سے اللہ ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ ہم ذلیل ہو رہے ہیں میرے بزرگوں قرآن کریم چھوڑ کر۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا ہر ایک کے لیے لازم ہے، ہر ایک کے لیے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مثلا صبح ہوئی، نماز کے لیے امام صاحب کے پاس مسجد پہنچ گئے، نماز پڑھی، قرآن کریم کا ایک حرف، ایک جملہ، ایک چھوٹا سا لفظ جو بھی آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہو، مثلا الحمدللہ رب العالمین ہے، آپ الحمدللہ رب العالمین پورا یاد نہیں کر سکتے، الحمد پوچھ کے آ جا کہ امام صاحب ایک حرف بتا دیا کرو مجھے روزانہ، میں کاروباری آدمی ہوں، اپنا کام بھی کرتا رہوں گا، دکان بھی چلاتا رہوں گا، اور زبان پہ الحمد 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 کہتا رہوں گا۔ مشکل ہے بھائی؟ کچھ مشکل ہے؟ فرمایا اپنے کام کے ساتھ جو یہ الحمد الحمد کر رہا ہے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے ایک لفظ رٹ رہا ہے، یہ ایسا ثواب حاصل کرتا ہے جیسے میدان کارزار میں دشمن کے مقابلے پر یہ سینہ سپر ہو کر جہاد کر رہا ہو، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو اپنا کام کرتے ہوئے قرآن کریم کے ایک لفظ کو دہرا رہا ہو اور بار بار اس کی رٹ لگا رہا ہے۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا انعام ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کرتے رہے، آپ نے 2 سورتیں سیکھی، 10 سیکھی، 20 سیکھی، 30 سیکھ لی، 40 50، اسی بیچ میں قضائے الہی وقت اخیر، یہ وقت موعود آیا، اسرائیل تشریف لے آئے، روح قبض کر کے لے گئے،
تو اتنا بڑا انعام آپ کو ملے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کی روح قبض کے فرشتہ لے گیا، رشتہ دار آپ کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں. اب منکر نکیر جو سوالات کرنے والے فرشتے آپ کے پاس آنے کی تیاری کرتے ہیں، تیاری کرتے کرتے اللہ کا فرمان آ جاتا ہے اس بندے کے پاس تمہیں نہیں جانا. سنو میرے بزرگ، حدیث میں آتا ہے اللہ ان کو مقفل کر دیتا ہے، تالے میں بند کر دیتا ہے، بند ہو جاؤ، تمہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. باری تعالیٰ پھر کہ ہاں وہ ہمارے کلام کو سیکھتا ہوا آیا ہے، بیچ میں اس کا قرآن رہ گیا ہے، ہم دوسرا فرشتہ بھیجیں گے جس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن سکھاتا ہے. وہ فرشتہ جائے گا، جنت کا لباس لے گا، جنت کا بستر لے گا، جنت کی خوشبو لے گا، اور وہ جا کر اس کو جنت کا لباس پہنا کر قرآن کریم سکھائے گا. میدان محشر میں یہ بھی اپنی قبر سے اٹھے گا تو حافظ قرآن یہ جو اس کی نیت تھی عالم بننے کی، عالم بن کر کے میدان محشر میں قبر سے اٹھے گا. کتنا بڑا انعام ہے میرے بزرگوں. تو خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ قرآن کریم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے اور خود بھی پڑھیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہلکی سی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جتنے پڑھے ہوئے ہیں قرآن کریم کے وہ تو سوچ رہے ہوں گے ہم تو تلاوت بالکل نہیں کرنے گے. ہاں کریں گے نا. دیکھو کھانا بھول جانا، یاد رکھنا میری بات. اگر گھر سے آپ کو دل ادب نکالنے، گھر سے آپ کو آفتیں بھگانی ہیں، گھر میں سے آپ کو مصیبتیں اور تکلیفیں ہٹانی ہیں، تو چاہے آپ ایک رکوع دو رکوع ایک پاؤ پارا جتنا اللہ ہمت دے، لیکن روزانہ تلاوت کا اہتمام کر لو میرے بزرگوں. جو دشمنی پر تلا ہوا ہے، سارا دشمن کسی طرح کا بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی دشمن ہو سب محبت کرنے میں آپ سے مجبور. کیا ہو جائے گا بھائی؟ محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. سب محبت کریں گے، دشمنی چھوڑ دیں گے. چاہتے ہو کہ دشمنیاں ختم ہو جائیں، محبت کی فضا عام ہو جائے؟ چاہتے ہو نا؟ تو تلاوت کرو. ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے قرآن سیکھو، جو سیکھے ہوئے ہیں وہ پڑھو، چاہے تھوڑا پڑھو لیکن پڑھنا شروع کرو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ایک کام کریے. دوسرا کام ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز. جو کہ جی نماز تو ہم سال بھر میں شب رات آگے پوری رات جاگ کے اپنا پڑھیں نہ پڑھیں، جاگ تو لے وہی ہیں اور پورے سال کا کام ہو جائے اسی میں. فرائض قرض ہیں، قرض یاد رکھو. شب رات کی عبادت نفل ہے، پوچھنی ہوگی اگر نہیں جاگیا. یاد رکھنا میری بات. سوال نہیں ہوگا کہ شب رات میں نفلیں کیوں نہیں پڑھی، نہیں پوچھے گا اللہ. لیکن ہاں روزانہ فجر کو پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی، ظہر کو پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی، عصر کو پتہ کیا جائے گا کیوں نہیں نماز پڑھی، مغرب پوچھی جائے گی مغرب کیوں نہیں پڑھی، عشاء اور وتر پوچھے جائیں گے کیوں نہیں پڑھی. یاد رکھیں. میں یوں نہیں کہہ رہا آپ شب رات کے نفلیں مت پڑھو، لیکن اللہ کے لیے فرائض کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو. صبح اور جو آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے رحمان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو نماز چھوڑ کر بازار کی طرف جاتا ہے شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سمجھا ہی نہیں ہم نے میرے بزرگ. نہ اپنی حیثیت سمجھی، نہ نبی کو سمجھا، نہ خدا کو سمجھا، نہ رحمان کو سمجھا، نہ فرمان کو سمجھا، نہ خود کو سمجھا.
اس لیے پریشان ہیں، اپنی حیثیت بھول گئے۔ اللہ نے ہمیں مقتدا بنا کے بھیجا، رہبر بنا کے بھیجا، ہم دوسروں کی جوتیاں سیدھی کر رہے، تم ہلاتے پھرتے سب کے ساتھ، سب کے پیچھے پیچھے۔ ان قوموں کو ہمارے پیچھے چلنے کے لیے بھیجا تھا، اور قومیں نے خوخار درندوں کو دم ہلا کر ہمارے پیچھے رینگنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اور آج ہم سب سے ڈرے اور سہمے بیٹھے ہیں۔ ساری چیزیں ہم سے ڈرا کرتی تھی، کیا وہ آپ کو یاد نہیں کہ افریقہ کے خوخار جنگلات میں جہاں خوخار درندے رہتے تھے، صحابہ کے اللہ کے دیوانوں کا ایک لشکر گزران ہو رہا ہے، گزر رہے ہیں، اور رات ہو گئی، سالار قافلہ نے حکم دے دیا کہ آج ہمارا قیام یہیں پر رہے گا۔ اس صحابی دوڑے ہوئے آتے ہیں، امیر صاحب یہ دیکھ بھی رہے ہو جگہ کون سی ہے؟ افریقہ کے وہ جنگلات ہیں جہاں موذی جانور قیام پذیر ہیں، خوخار درندے رہتے ہیں۔ قربان جاؤ میرے بزرگوں اس سالار قافلہ کے ان الفاظ پر کہ جو اس وقت فرمائے، پھر کیا بات ہے، اعلان کرو ایک کھڑے ہو کر، اور جاؤ منادی اعلان لگا دے، کہہ دے کہ میں اللہ کے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، غلامان رسول ہیں، پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے یہاں خوخار اور موذی جانور رہتے ہیں، آج رات کے لیے اس جنگل کو غلامان رسول کے لیے خالی کر دو، آج یہاں ان کا قیام رہے۔ چنانچہ میرے بزرگوں تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ آواز منادی نے، ایک صحابی نے لگائی ہے، اور اس جنگل کے سارے موذی اور خوخار درندے اور موذی جانور ایسے بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، گویا کوئی چھڑی لے کر ان کو پیچھے سے ہکا رہا ہے۔ گویا ہم اپنی زبان میں یوں کہہ لیں، کچھ کسان ہوں گے تو شاید وہ سمجھ جائیں گے کہ کوئی آر لگا رہا ہے اور وہ تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم نے پورے نظام کو بھلا دیا۔ تو صبح اٹھنے کے بعد جو آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے، اٹھتے ہی احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لے، سونے کے وقت کی دعا پڑھ لے۔ اب دعا کہاں سے یاد آئے؟ مفتی صاحب موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو موبائل ہی اٹھاتے ہیں سب سے پہلے۔ اللہ حفاظت، اللہ حفاظت فرمائے، قوم کو اللہ سمجھ نصیب فرما دے۔ خود بھی برباد ہو رہے ہیں، بچوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی بچے مان نہیں رہے، برباد ہو گئے، اب کیا کریں۔